پہلے ہندوستان میں جب مسجد بنتی تھی تو نقشہ مندر سے لیا جاتا تھا۔ اجمیر جائیے، مسجد کو دیکھ کر کے آئیے۔ اجمیر کی جو جامع مسجد ہے اس کو آپ دیکھیے، اس میں جو نقشہ ہے وہ جین مندر کا ہے۔ مسلمان مسجد بنا رہا ہے، نقشہ مندر سے لے رہا ہے۔ مسلمان مندر کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا، اگر نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تو مسجد بناتے ہوئے مندر کا نقشہ نہیں لیتا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کے حیرت انگیز علم آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ 1439 عیسوی میں ایک مندر بنا ہے۔ وہ مندر کہاں ہے؟ جودھ پور راجستھان میں۔ جودھ پور راجستھان میں وہ مندر آج بھی موجود ہے۔ اس کا جو نقشہ بنا ہے وہ مسجد کا ہے۔ غیر مسلم یہاں کا ہندو مندر بنا رہا ہے، نقشہ کس سے لے رہا ہے؟ مسجد سے۔ یہاں کا ہندو انگریز سے پہلے مسجد سے نفرت نہیں کرتا تھا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمان جو باہر سے آئے تھے ان کی زبان کون سی تھی؟ فارسی زبان تھی۔ مسلمان جو آیا تھا باہر سے ہندوستان میں فارسی زبان بولتا تھا۔ آج آپ لوگ جس گاؤں کے ہیں چلنیا کے، پورے ارریہ، پورا ہندوستان، پورا پنجاب کون سی زبان بولتا ہے؟ فارسی نہیں بولتا۔ جبکہ مسلمان آیا تھا باہر سے تو کون سی زبان بولتا تھا؟ فارسی بولتا تھا۔ آج کیا بول رہا ہے مسلمان؟ اردو بول رہا ہے، ہندی بول رہا ہے۔ ہندی کہاں کی زبان؟ اس ملک کی زبان۔ مسلمانوں نے ملک کی زبان کو پکڑا، باہر کی زبان کو چھوڑ دیا۔ اس سے بڑھ کر کے ملک سے وفاداری اور کیا ہو سکتا؟ اور آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، یہاں کی جو زبان تھی اس کا نام تھا سنسکرت زبان۔ اس سنسکرت زبان کو پوری دنیا میں کس نے پھیلایا؟ کسی ہندو راجا نے نہیں پھیلایا، مسلمان بادشاہ نے پھیلایا۔ اس بادشاہ کا نام تھا خلیفہ ابو جعفر منصور۔ ابو جعفر منصور نے سنسکرت کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ زبان ہندوؤں کی پھیلا کون رہا ہے؟ مسلمان پھیلا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر کے بھائی چارہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دل ملے یا نہ ملے؟ ہاتھ ملائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، دل جب نہیں ملے گا تو ہاتھ ملانے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ دھیان سے سنیے گا۔ امیر خسرو مسلمان اور وہ شاعر ہیں ہندی زبان کے۔ اس سے بڑی حیرت انگیز اور کیا بات ہوگی؟ مسلمان ہو کر کے ہندی شاعر۔ امیر خسرو کی پہیلی ہے، جا رہے تھے، 4 لڑکیاں کنویں سے پانی بھر رہی تھی۔ امیر خسرو نے کہا بیٹی پانی پلا دو، پیاس لگی ہے۔ کہا آپ شاعر آدمی، آپ کو فری میں پانی نہیں پلائیں گے۔ کہا کہ شعر پڑھیے، اب فرمائش بتاؤ۔ تو ایک لڑکی نے کہا کہ مجھے کھیر کھانا پسند ہے، کھیر پر مصرع کہہ دیجیے۔ دوسری لڑکی نے کہا میری ماں چرخا چلاتی ہے، چرخا پر مصرع کہہ دیجیے۔ تیسری لڑکی نے کہا کہ میرے گھر میں کتا ہے، رات بھر جھاگتا ہے، گھر کی حفاظت کرتا ہے، کرتے پر مصرع کہہ دیجیے۔ چوتھی لڑکی نے کہا کہ میرا باپ محرم میں ڈھول اس طرح بجاتا ہے کہ دونوں طرف سے پھاڑ دیتا، اگلے سال کے لیے وہ ڈھول باقی نہیں رہتا، ڈھول پر مصرع کہہ دیجیے۔ چاروں لڑکیوں کی فرمائش کو امیر خسرو نے 2 مصرے میں پیش کیا۔ کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے، کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے، آیا کتا کھا گیا، آیا کتا کھا گیا، بیٹھ کے ڈھول بجا لا پانی پلا۔ ہندی اردو ہے الگ میں کیسے لوں مان، ہندی اردو ہے الگ میں کیسے لوں مان، ایک بھارت کی آتما، ایک بھارت کی آتما، ایک ہے دیش کی شان، ایک ہے دیش کی شان۔ 2 انگ ایک جان ہے، دونوں کی ایک جان، دونوں مل کر چل پڑے، ہر مشکل آسان، ہر مشکل آسان۔ ہندی ہند کی آتما ہوگی اس دن یار، جس دن سب بھاشاؤں کا ہوگا ساج سنگھار، ہوگا ساج سنگھار۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا،
مذہب نہیں سکھاتا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی۔ مسجد کا جلسہ ہو رہا ہے، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آذان آج سنیں گے، نماز کل پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، رات کے اندھیرے میں سب پتہ چل رہا ہے کون دونوں طرف سے ڈنڈی مار رہے ہیں، سب پتہ چل رہا ہے۔ دھیان سے سنیے گا تیسرا پیغام، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ہم کتنے نادان ہیں اور ہمارا خدا ہم پر کتنا مہربان ہے۔ بالکل 3 منٹ میں نکال لاؤ، ہاتھی پاس ہو چکا ہے، صرف دم پھنسی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ اس طرح بیدار رہے تو دم بھی نکل جائے گی۔ دھیان سے سنیے گا۔ چھوٹا بچہ جب اس کو پیسہ دیجئے تو وہ اس پیسے کو اپنا پیسہ سمجھتا ہے، لیکن باپ کے پاس جو پیسہ ہے اس کو اپنا پیسہ نہیں سمجھتا ہے کہ نہیں؟ چھوٹا بچہ اس کے ہاتھ میں جو پیسہ دیجئے گا اسی پیسے کو اپنا پیسہ سمجھتا ہے، لیکن جو باپ نے اس کے لیے جمع کر کے رکھا ہے اس کو اپنا پیسہ نہیں سمجھتا ہے۔ اسی طرح ہم نادان ہیں، جو اپنے پاس دولت ہے اسی کو اپنی دولت سمجھتے ہیں، اور خدا نے جو ہمارے لیے جمع کر کے رکھا ہے اس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں ہے۔ دوسری مثال دیجیے گا دھیان سے۔ چھوٹا بچہ چاقو پکڑنا چاہ رہا ہے، چھوٹا بچہ چاقو پکڑنا چاہ رہا ہے، چاقو سے کھیلتا ہے، ماں باپ کو پتا ہے کہ یہ چاقو سے اپنا ہی نقصان کر لے گا، تو ماں باپ اس سے چھینتے، تو بچے کو غصہ آتا ہے، باپ کے منہ پر تماچا مارتا ہے، ماں کے منہ پر تماچا مارتا ہے، باپ بھی مسکرا دیتے نادان ہے، ماں بھی مسکرا دیتی ہے نادان ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ نقصان اسی کا ہے۔ خدا نے ہمیں حرام سے بچایا، حلال کی طرف لے گیا، کیونکہ اس میں ہمارا ہی نقصان ہے۔ ہم بچے کی طرح خدا کی مہربانی کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ آپ دیکھیں گے چھوٹا بچہ 5 سال کا 7 سال کا جب اس کو ماں نہاتی ہے تو بہت روتا ہے، اس کو ماں نہا رہی ہے بہت روتا ہے، ڈاکٹر نے اس کا زخم چیرنا شروع کیا، ختنہ کرنا شروع کیا، بہت روتا ہے، ڈاکٹر کو گالی دے رہا، ماں کو گالی دے رہا۔ ماں کو کیوں گالی دے رہا ہے؟ دشمن سمجھ رہا ہے۔ ڈاکٹر کو گالی کیوں دے رہا ہے؟ دشمن سمجھ رہا ہے۔ ڈاکٹر آیا ہے ختنہ کرنے کے لیے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میرا ختنہ کرے گا، مجھ کو زخمی کر دے گا، میرا زخم نہیں چھوٹے گا، ڈاکٹر کو دشمن سمجھ رہا ہے۔ یہ بتائیے کہ ڈاکٹر اس کے لیے دشمن ہے؟ نہیں ہے، نادانی سے وہ دشمن سمجھ رہا ہے۔ ماں جب تک اس کو نہائے گی نہیں، اس کا میل کچیل صاف ہوگا نہیں ہوگا۔ اللہ اپنے بندے کو مصیبت میں ڈالتا ہے تاکہ ہر گناہ بندے کا معاف ہو جائے۔ بچے کی طرح ہم نادان ہو گئے، خدا کی تکلیف کو ہم تکلیف نہیں سمجھتے، رات دن خدا کی شکایت کرنے لگے۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ آپ دیکھیں گے چھوٹا بچہ 5 سال کا اماں اماں بولتا رہتا ہر جگہ، ماں وہاں موجود ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، لیکن ماں بولتا ہے۔ ماں وہاں موجود نہیں، ماں بولتا ہے۔ باپ وہاں موجود نہیں، باپ بولتا ہے۔ خدا ہمارا ہر جگہ موجود ہے لیکن ہم خدا بولتے ہی نہیں ہیں۔ بتائیے اس بچے سے بدتر ہے کہ نہیں ہے؟ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سنیے گا۔ چھوٹا بچہ آپ کا 4 سال کا ہے، کبھی کھڑا ہوتا کبھی گر جاتا، کبھی کھڑا ہوتا ہے گر جاتا، تھوڑا سا چلتا ہے، ماں اس کو بولتی ہے آجا بیٹا آجا بیٹا آجا بیٹا آجا بیٹا، وہ کھڑا ہوتا ہے، سنبھلتا ہے، گرتا ہے، سنبھلتا ہے، گرتا ہے، سنبھلتا ہے۔ جب ماں دیکھتی ہے کہ اب بچہ چل نہیں پائے گا، جلدی سے ماں دوڑ کر کے اس کو گلے لگا لیتی ہے۔ ہمارا عمل چھوٹا، خدا تک پہنچنے والا نہیں، لیکن خدا اپنی مہربانی سے ہم پر مہربان ہو جاتا ہے، ہمارا ٹوٹا پھوٹا عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو جاتا ہے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ بچے کو ماں مارتی ہے لیکن بچہ ماں ہی سے لپٹتا ہے۔ ماں بچے کو مار رہی ہے، مار پر اس کو مار پڑ رہی ہے، وہ بھاگ نہیں رہا، ماں سے لپٹ رہا ہے۔ بچے کو پتا ہے کہ جو مار رہی ہے اسی کے پاس محبت ہے، اسی کے پاس شفقت ہے، وہ معاف بھی کرے گی۔ اسی طرح اگر خدا ہمیں مارے، ہم خدا سے قریب ہو جائیں تو اللہ اپنی رحمت میں ہمیں جگہ دے دے گا۔
انشاءاللہ اپنے خدا کو ہر حال میں راضی رکھیں گے. دولت ملی اس کی نعمت کا شکر ادا کریں گے, ہاتھ اٹھائیے. مصیبت ملی صبر کریں گے, ہاتھ اٹھائیے. جب صبر نہیں ہوگا خودکشی کریں گے, ہاتھ اٹھائیے. پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب, کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار, خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب, کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب, کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب, موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب. اپنے خدا کو راضی رکھیے, ساری خدائی اللہ آپ کے قدموں میں ڈال دے گا. تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ. 2-3 پیغام صرف باقی رہ گئے ہیں, جوان کے حوالے سے, بچہ اور عورت کے حوالے سے 3 پیغام صرف باقی رہ گئے. سنیں گے, جلسہ آپ کا مکمل ہو جائے گا. سننے کے لیے تیار ہیں؟ دعا تک مکمل کرائیں گے جلسے کو, ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. بالکل صحیح, آپ نے دل خوش کر دیا. دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے. دھیان سے سنیے گا. نبی کی مجلس ہے, ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں, ہاتھ بڑھائیے. نبی نے ہاتھ بڑھایا تو اپنا ہاتھ کھینچ لیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ تم ہاتھ بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہو, کلمہ پڑھنا چاہ رہے ہو, اپنا ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ کہ یا رسول اللہ اسلام سے پہلے جو گناہ ہوا ہے اس کا کیا ہوگا؟ کہ تمہیں بشارت ہو, تم اسلام قبول کرو, کلمہ پڑھو, کلمے میں اتنی طاقت ہے تمہارے پچھلے تمام گناہ اللہ معاف فرما دے. دوسری مثال لے کر کے آ رہا ہوں, دھیان سے سنیے گا. جوان آیا, دارو کی بوتل ہے ہاتھ میں لے کر کے آیا کہ یا رسول اللہ دارو تو چھوڑ دوں گا, اسلام لانا چاہتا ہوں, دارو تو چھوڑ دوں گا لیکن منہ کالا کرتا ہوں, زنا کرتا ہوں لڑکیوں سے, اجازت دو تب کلمہ پڑھوں گا. اللہ کے رسول عقل مند تھے, عقل سے بات کیا, اے جوان تو کلمہ پڑھ, میں تم کو گناہ کی اجازت دیتا. جوان خوش ہو گیا کہ میں مسلمان بھی ہو جاؤں گا, مجھے زنا کا لائسنس بھی مل جائے گا. جوان جب کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا, اللہ کے رسول نے بلا کر کے کہا اے جوان 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو منہ کالا کرو, وہ کسی کی ماں نہ ہو, وہ کسی کی بیٹی نہ ہو, وہ کسی کی بیوی نہ ہو, وہ کسی کی بہن نہ ہو. کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دے رہے ہو یا جال میں پھنسا رہے ہو؟ اس کے بعد تو کوئی عورت ہی نہیں بچتی ہے. اے جوان سوچ کر کے میرے سوال کا جواب دو, تمہاری ماں کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو پھانسی پر چڑھا دو گے, تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے, تمہاری بیوی اور بہن کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو زندہ نہیں چھوڑو گے. لیکن یاد رکھو تم جس کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, وہ بھی کسی کی بیوی ہے, وہ بھی کسی کی بہن ہے. تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا. مکہ آئے صحابی, یہ پائجامہ ٹخنے سے اوپر ہے, پائجامہ ٹخنے سے اوپر ہے. مکہ آئے, مکہ والوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ ٹخنے سے نیچے پائجامہ نہیں ہے, ٹخنے سے اوپر پائجامہ ہے. تو کہنے لگے یہ میرے نبی کی سنت ہے. کہا کہ سنت بھاڑ میں جائے, ٹخنے سے نیچے پائجامہ کرو. تو صحابی کا جواب سنیے, اللہ ایسی محبت ہم سب کو عطا فرمائے, ایسی اطاعت ہم سب کو عطا فرمائے. صحابی نے کہا یہ ٹخنا سے اوپر ہی پائجامہ رہے گا, یہ میرے نبی کی سنت ہے. جان تو جا سکتی ہے, ٹخنے سے نیچے پائجامہ نہیں آ سکتا. دوسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. 3 دن چھپے رہے, دشمن کا حملہ ہے, 3 دن چھپے رہے. حضرت نانوتوی دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے. 3 دن چھپے رہے, چوتھے دن باہر نکل آئے. لوگوں نے کہا کہ دشمن کا پہرا ہے, پولیس آپ کو ڈھونڈ رہی ہے, جیسے ہی آپ کو دیکھے گی گولی مار دے گی, آپ چھپ جائیے. تو کہتے ہیں کہ مجھے جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے, میرے نبی کی سنت ہے 3 دن چھپا رہنا. غار میں ہمارے نبی 3 دن چھپے تھے, چوتھے دن باہر نکل آئے تھے. جان رہے یا نہ رہے ہمیں تو اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرنا.
बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। अल्लाह के रसूल के चचा का नाम है अब्बास, और अल्लाह के रसूल के चचा अब्बास हैं। अब्बास से पूछा गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैं या आप बड़े? पूछने वाले का मतलब था कि उम्र किनकी ज़्यादा है, आपकी उम्र ज़्यादा है या आपके भतीजे की उम्र ज़्यादा है? अदब देखिए क्या कहते हैं, उम्र तो मेरी ज़्यादा है लेकिन मुझसे बड़ा मेरा भतीजा है, वो नबी है, उसका रुतबा बड़ा है। दूसरा सवाल सुनिएगा ज़रा ध्यान से, जंग का मैदान है, तीर की बारिश हो रही है, नबी को बचाने के लिए नबी का सहाबी खड़ा है। अब सोचा कि नबी की तरफ पीठ करूं या नबी की तरफ चेहरा करूं, नबी की तरफ पीठ करूं या नबी की तरफ चेहरा करूं। तो सोचा कि नबी की तरफ अगर पीठ होगी, जंग के मैदान में नबी की शान में बेअदबी होगी। पीठ तीर की तरफ कर दिया, चेहरा नबी की तरफ कर दिया, ताकि जंग के मैदान में भी नबी की शान में बेअदबी ना हो। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। बाप आया है बेटी के यहाँ, बिस्तर बिछा हुआ था, बेटी ने समेट दिया। बाप ने पूछा, क्या बेटी, मैं तुम्हारा मेहमान, मैं तुम्हारा बाप बेटी के यहाँ आया, बिस्तर लगा हुआ था, तुमने क्यों समेट दिया? कहा कि अब्बा हुजूर, ये नबी का बिस्तर है इसलिए मैंने समेट दिया। अब बेटी एक सवाल का जवाब दो, इस बिस्तर के लायक मैं नहीं हूँ या ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है? तो कहा तुम मुसलमान नहीं हो, ये हमारे नबी का बिस्तर है, तुम इस बिस्तर के लायक नहीं हो। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। जवान गिरफ्तार हुआ है और किसी तरह इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जवान गिरफ्तार है, किसी तरह इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसके सामने तीन चीज रखी गई है, सूअर का गोश्त रखा गया, शराब का प्याला रखा गया, जवान लड़की को नंगा करके रखा गया। जवान तीन गुनाह कर ले, या तो सूअर का गोश्त खा ले, छोड़ दिया जाएगा, शराब पी ले, छोड़ दिया जाएगा, लड़की से जिना कर ले, छोड़ दिया जाएगा। जवान 3 दिन से रोजा में है, न सूअर का गोश्त मुंह से लगा रहा है, न शराब हलक के नीचे उतार रहा है, लड़की के से जिना करने की बात तो दूर की है, नजर उठा करके भी बात नहीं कर रहा। 3 दिन गुजर गए, बादशाह ने बुलाया, ओ जवान, तुम जवान हो कि नहीं हो? तुमने औरत से जिना क्यों नहीं किया? दारू क्यों नहीं पिया? सूअर का गोश्त क्यों नहीं खाया? उस जवान का जवाब सुनिए, मेरे नबी ने इसको हराम किया है, मेरे नबी ने शराब को हराम किया है, मेरे नबी ने जिना को हराम किया है। मैं जान तो दे सकता हूं, जिसको मेरे नबी ने हराम किया उसको हलक के नीचे उतार नहीं सकता। 5वां नमूना, आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। चारों तरफ से हजरत उस्मान को घेर रखा। हजरत अबू बकर आए, या रसूल अल्लाह, मैं मुसलमान हूं, मेरा बाप मुसलमान नहीं है, मुझे आपसे इतनी मोहब्बत है कि इजाज़त दो मैं अपने बाप को कत्ल कर दूं। अल्लाह के रसूल ने मना किया। हजरत उमर आए, या रसूल अल्लाह, मैं तो मुसलमान हूं, मेरा भाई मुसलमान नहीं है, आपसे इतनी मोहब्बत है कि आपकी इजाज़त हो तो मैं अपने भाई की गर्दन उड़ा दूंगा। अल्लाह के रसूल ने इजाज़त नहीं दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा गया, रसूलुल्लाह को मिटा दो। हजरत अली ने कहा, मैं खुद को मिटा सकता हूँ, दूसरे को मिटा सकता हूँ, लेकिन रसूलुल्लाह के लफ्ज़ को मिटा नहीं सकता। हजरत उस्मान को चारों तरफ से घेर लिया गया, कहा गया कि आप मक्का चले जाइए, मदीना छोड़ दीजिए, आप मुल्क शाम चले जाइए, मदीना छोड़ दीजिए। हजरत उस्मान का जवाब सुनिए, मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ लेकिन नबी के शहर को छोड़ नहीं सकता। नबी से भी मोहब्बत है, नबी के शहर से भी मोहब्बत है। इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मिलाद की मजलिस थी, एक कनकट्टा शायर आया शेर पढ़ने के लिए। तो जो कनकट्टा आदमी होता है उसको गुस्सा ज़्यादा आता है। वो आया शेर पढ़ने के लिए, तो एक मिसरा पढ़ा, महफिल मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, महफिल मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल। इधर से पैसा, उधर से पैसा, इधर से पैसा, उधर से पैसा। जब पैसा आने लगा तो पैसा को देख रहा है, मिसरे का जोड़ा नहीं लगा रहा।
बार बार एक ही मिसरा पढ़ रहा है। सुनते सुनते जब चिलनिया के लोग पक गए तो एक आदमी खड़ा हुआ, शायर साहब आप मिसरा भूल गए हैं या मैं जाकर के जोड़ा लगा दूं? तो गुस्सा आया, कनकट्टा आदमी को गुस्सा ज़्यादा आता। कहा कि ये कहाँ से कबाब में हड्डी बन गया, कितनी बढ़िया कमाई पर कमाई हो रही। खिसिया करके कहा कि मैं अपना मिसरा भूल गया हूँ, आप ही आकर के जोड़ा लगा दीजिए। ये समझ रहा था कि वो शायर नहीं होगा, वो शायर का बाप था। सुनते ही स्टेज पर आ गया, कहा शायर साहब आपके मिसरे का जोड़ा लगाएंगे, शर्त ये कि आप बुरा नहीं मानेंगे। कहा नहीं नहीं बुरा नहीं मानेंगे, आप जोड़ा लगाइए। आप अपना मिसरा पढ़िए, मैं जोड़ा लगाता हूँ। महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। उसने आकर के जोड़ा लगाया। कान काटे हैं खुदा ने, नोक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। हर एक काम तेरा बड़े से जुदा है, वो पाबंद कुरान तू ज़र पे फिदा है। मोहम्मद ने महशर में जो पूछ डाला, बताए सुन्नत में क्या तूने पाया। मोहम्मद ने महशर में जो पूछ डाला, बताए सुन्नत में क्या तूने पाया। बताए सुन्नत में क्या तूने पाया। तमाशाई मत बन, खबरदार हो जा, अभी वक्त फुर्सत है, बेदार हो जा। 3 पैगाम सिर्फ रह गए। जवानों को दूंगा 3 मिनट का, बच्चों को दूंगा 2 मिनट का, औरतों को दूंगा 2 मिनट का पैगाम। 10 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल होने जा रहा है। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हमारे जवान पैगाम को कबूल करेंगे। दोनों हाथ से हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं। हाँ, सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। ध्यान से सुनिएगा, हमारा जवान 3 चीज़ों में पीछे है, 3 चीज़ों में आगे। आपको बहुत गम होगा, खुशी नहीं होगी। जो सुनाने के लिए जा रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा गम होगा। हमारा जवान 3 चीज़ों में पीछे, 3 चीज़ों में आगे। जिसमें आगे होना चाहिए उसमें पीछे, जिसमें पीछे होना चाहिए उसमें आगे। इसलिए हमारे जवानों को तरक्की नहीं है। ध्यान से इसको सुनिएगा। तिजारत में हमारा जवान पीछे, सिर्फ 5% जवान तिजारत करता। 100 में 5 जवान तिजारत करता। और गैर मुस्लिमों में जवान कितने फ़ीसद तिजारत करते हैं? 85%। 85% गैर मुस्लिमों के जवान तिजारत करते हैं और हमारे जवान सिर्फ 5% तिजारत करते हैं। हमारे जवान नौकरी में पीछे, नौकरी 2%, IAS की नौकरी 2%, IPS की नौकरी 2%, जिसमें आगे होना चाहिए उसमें पीछे। हमारा जवान तालीम में पीछे, 100 जवानों में सिर्फ 4 जवान स्कूल आते हैं पढ़ने के लिए, मदरसा आते हैं पढ़ने के लिए, 100 में सिर्फ 4। जब तालीम में आप पीछे होंगे तो आपको तरक्की कहाँ से होगी? और 3 चीज़ों में हमारे जवान आगे हैं। ध्यान से इसको सुनिएगा। मोबाइल देखने में सबसे आगे, ज़िना करने में सबसे आगे, शराब पीने में सबसे आगे। 1996 की रिपोर्ट है, फिल्म देखने की वजह से कितने जवान बर्बाद हुए? 49% जवान बर्बाद हुए फिल्म देखने के नतीजे में, हथियार लेकर के घूमते। 27% जवान फिल्म देखने की वजह से डकैती कर रहे। 21% जवान इतने बर्बाद हो गए कि पुलिस को चकमा देते हैं, गलत धंधा करते हैं और पुलिस को चकमा देते हैं। फिल्म ने हमारे जवानों को बर्बाद कर दिया। अब आपको सुनकर के हैरत होगी, ज़िना का कितना बड़ा नुकसान है। हमारे जवानों ने शादी को छोड़ दिया, वक्त पर शादी नहीं करते, ज़िना करते। ज़िना के नतीजे में नुकसान किसका हुआ? स्कूल में बच्चा आता है नाम लिखाने के लिए, किसी मुल्क में 40%, किसी मुल्क में 50%, किसी मुल्क में 80%। बच्चा आता है नाम स्कूल में लिखाने के लिए, माँ का नाम लिखा रहा, बाप का नाम नहीं लिखा। अब मास्टर साहब पूछते हैं कि बेटा अपने बाप का नाम लिखाओ, तो बच्चा कहता है कि मुझको बाप तो है या नहीं है। अरे अल्लाह का बंदा जिंदा नहीं है? कहा नहीं, जिंदा भी नहीं है, मुर्दा भी नहीं है। अरे क्या मतलब हुआ? कहा मेरी माँ का नाजायज़ ताल्लुक था,
میں اس کے نتیجے میں پیدا ہوا، مجھ کو ماں تو ملی باپ نہیں ملا، قصور اس زناکار جوان کا ہے، سزا اس بچے کو مل رہی ہے، ماں تو مل رہی ہے باپ سے محروم۔ اور اب دکھانے کے لیے جا رہا ہوں دارو پی کر کے جوان کتنے برباد ہیں، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں 80% جوان خودکشی کرتے ہیں، 79% جوان خاک پتی ہو جاتے ہیں، 75% جوان پاگل ہو جاتے ہیں، 74% جوان جیل جاتے ہیں۔ بیمار کتنے ہوتے ہیں؟ 1 کروڑ۔ مرتے کتنے ہیں؟ 15,000 سالانہ ہمارے جوان دارو کے نتیجے میں مر جاتے۔ اب بتائیے کتنا بڑا نقصان ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، آپ 3 چیزوں کو چھوڑیے، میں مسند رسول سے گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں، آپ کو اللہ مقدر کا سکندر بنا دے گا۔ دنیا آپ کے پیچھے ہوگی، دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی انشاءاللہ۔ دارو چھوڑ دیں گے، زنا چھوڑ دیں گے، موبائل سے دور رہیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آج گناہ کریں گے، کل فرصت سے توبہ کر لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر یہاں آ کر کے پھنسے، لڑکی آگے جا رہی تھی، جوان پیچھے پیچھے آ رہا، لڑکی نے مڑ کر کے دیکھا تو جوان سے پوچھا میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ کہ میں تم پر عاشق ہوں۔ تو لڑکی کو پتہ کرنا تھا کہ یہ اصلی ہے یا ڈپلیکیٹ ہے، ابھی پتہ چل جائے گا 2 منٹ میں۔ تو لڑکی نے کہا میرے اوپر کیا عاشق ہو، میں زیادہ خوبصورت نہیں ہوں، میرے پیچھے جو میری بہن آ رہی ہے وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو جوان اس کو چھوڑ کر کے ادھر دیکھنے لگا، عورت نے منہ پر تماچا مارا، تو جھوٹا عاشق ہے، سچا عاشق نہیں ہے۔ اگر سچا عاشق ہوتا تو ہماری طرف دھیان ہی رہتا، دوسرے کی طرف نہیں جاتا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ یہ جو پیغام دیا گیا ہے اس کو قبول کریں گے، بالکل صحیح جا رہا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جوانوں کو ذرا پرواہ نہیں بے اعتدالی کی، بوڑھاپے میں نتیجے اس کے یہ نادان دیکھیں گے۔ تیری دیوانگی پر ترس آتا ہے مجھے اکبر، کوئی دن وہ بھی ہوگا ہم تجھے انسان دیکھیں گے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہ ہو نومید نومیدی، زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں۔ نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ بچوں کے حوالے سے سن لیجئے، 2-3 منٹ میں جلسہ نکل جائے گا۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ آپ بھی سوچیں گے کتنا ہاتھ اٹھانے کے لیے کہہ رہا، درد ہو جائے گا، گولی لینی پڑے گی۔ ہاتھ اٹھانے کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کی بیداری کا پتہ چلے، میرے پیغام کی حفاظت ہو جائے، میرا پیغام برباد نہ ہو جائے۔ بس بالکل آخری مرحلے میں جلسہ آپ کا پہنچ چکا ہے، بالکل ایک پیغام باقی رہ گیا، 5 منٹ کے بعد آپ کا جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ آپ کو میں مبارکبادی دیتا ہوں، آپ نے میرا دل خوش کر دیا، میں آپ کا مہمان ہوں، آپ میرے میزبان ہیں۔ دل سے دعا دیتا ہوں آپ کی جوان بیٹی کے لیے اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا جو میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بادشاہ ایک بچے سے پوچھتا ہے، بیٹا یہ بتاؤ میرا گھر اچھا ہے یا تمہارا گھر اچھا ہے؟ دوسرا سوال کرتا ہے، میرے ہاتھ میں جو انگوٹھی ہے
اس سے بہتر تم نے کوئی انگوٹھی دیکھی ہے؟ دوسرا سوال، جو بچہ کو آگے بڑا بننا ہوتا ہے اللہ اس کے دماغ کو بڑا کر دیتا ہے، ادھر سوال ہوتا وہ ادھر جواب دیتا۔ بادشاہ نے سوال پوچھا، بیٹا یہ بتاؤ میرا گھر اچھا ہے یا تمہارا گھر اچھا ہے؟ جھٹ سے بچہ جواب دیتا ہے، اس وقت بادشاہ میرے گھر میں ہے، میرا گھر بادشاہ کے گھر سے اچھا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا یہ جو انگوٹھی ہے اس سے بہتر تم نے کوئی چیز دیکھی ہے؟ کہاں اس سے بہتر وہ انگلی دیکھی ہے جس میں انگوٹھی ہے۔ کیا جواب دیا، بڑا بادشاہ خوش ہوا، دل سے دعا دیا کہ وقت میں آگے چل کر کے بہت بڑا بنے گا، بہت بڑا آدمی بنے گا۔ اور اتفاق یہ دیکھیے وہ بچہ آگے چل کر کے بادشاہ کا وزیر بنا۔ دوسری مثال لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ اورنگزیب بادشاہ اس ہندوستان کے بادشاہ گزرے، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ حوض میں غسل کر رہے تھے، ایک بچہ کھڑا ہو گیا، اورنگزیب نے ہاتھ پکڑا، کہا کہ ڈبا دیں، ہاتھ پکڑا، کہا ڈبا دیں۔ بچہ کا جواب سنیے، بچہ گھبراتا نہیں ہے، بچہ کا جواب سنیے کتنا پیارا جواب دیتا ہے۔ دعا دیتا ہوں اللہ آپ کے گھر میں ایسا ہونہار بچہ پیدا فرمائے۔ بادشاہ نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کے کہا کہ تمہیں ڈبا دیں۔ اس بچہ کا جواب سنیے، بادشاہ میرے دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے میں کیسے ڈوب سکتا ہوں؟ اگر بادشاہ میری انگلی پکڑتے تو بھی میں ڈوبتا نہیں۔ دوسری مثال، تیسری مثال آپ کی خدمت میں آ رہی ہے۔ اسکول سے بچہ نکلا، ایک عالم نے رک کر کے پوچھا عربی اچھی ہے یا انگلش اچھی ہے؟ بچہ کا جواب سنیے، مسلمان بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے اور ایسے اسکول میں پڑھ رہا ہے کہ پڑھانے والا دیندار، اس اسکول سے بچہ پڑھ کر کے نکل رہا ہے۔ عالم نے اس سے سوال پوچھا کہ بیٹا عربی اچھی ہے یا انگلش اچھی ہے؟ اس بچہ کا جواب سنیے، اس نے کہا کہ انگلش سے اچھی عربی ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ انگلش میں قرآن نازل نہیں ہوا، قرآن عربی میں نازل ہوا ہے۔ تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، ابلیس راستے میں کھڑا ہو گیا بوتل لے کر کے، پانی کی جو بوتل ہم لوگ پیتے ہیں پانی، وہ بوتل لے کر کے کھڑا ہو گیا۔ مدرسے کا بچہ آ رہا تھا، روک کر کے کہا بیٹا میرے ایک سوال کا جواب دو۔ بچہ تن گیا، کیا سوال ہے بتاؤ؟ کہ یہ بتاؤ کہ اس بوتل میں خدا آسمان اور زمین کو لا سکتا ہے؟ سوال دیکھیے، آسمان اور زمین اس بوتل میں آ سکتے ہیں؟ بچہ سے سوال ہے، مکتب کا بچہ ہے، مدرسے سے پڑھ کر کے آیا۔ اس بچے کا جواب سنیے، وہ کہتا ہے یہ آسمان اور زمین تو بہت دور کی بات ہے، یہ بوتل تو بہت بڑی چیز ہے، اگر خدا چاہ لے تو سوئی کے ناکے کے اندر بھی زمین اور آسمان کو پھنسا سکتا ہے، کیونکہ وہ قادر ہے، عاجز نہیں ہے۔ دو مثال پر پیغام ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، انشاءاللہ پسند کا بچے کو کھلائیں گے، بچے کو کھلانے پلانے میں آگے رہیں گے، پڑھانے لکھانے میں پیچھے رہیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، دو تین آدمی جمائی لے رہے ہیں، خیر ماشاءاللہ، بیدار زیادہ، دھیان سے سنیے گا۔ آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ بیٹا بدصورت ہے، منہ میں گوٹی کا نشان ہے، موٹا موٹا گوٹی کا نشان ہے، اتنا بدصورت ہے کہ لوگ اس کو دیکھنا نہیں پسند کرتے۔ ماں نے اس کو بلایا، پرائیویٹ میں بیٹھا ہے، کہا بیٹا تم بدصورت پیدا ہوئے ہو، تم کو دنیا والے عزت نہیں دیں گے، بیٹا ایک کام کرو، دنیا میں تم کو عزت ہی عزت ملے گی، علم حاصل کر لو، جب تمہارے پاس علم آ جائے گا تو دنیا تمہارا جوتا اٹھائے گی۔ تم بدصورت ہو، اگر علم حاصل نہیں کرو گے تو دنیا تم کو کوئی عزت نہیں دے گی، بیٹا علم حاصل کر لو، تمہارے عیب کو اللہ چھپا لے گا، ہنر دکھا دے گا۔ بیٹا نے دل میں اپنے ماں کی بات رکھ لی، یہی بچہ آگے چل کر کے مکہ کا قاضی بن گیا۔ میرے بچے تیرے انجام سے جی ڈرتا ہے، تیری دشمن ہی نہ ثابت ہو جوانی تیری، کانپ جاتی ہے جسے سوچ کے ممتا میری، کسی برے انجام کو پہنچے نہ کہانی تیری، تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتی ہو اور دعا دے کے پریشان
سی ہو جاتی ہوں۔ میرے معصوم فرشتے تو ابھی کیا جانے تجھ کو کس کس کے گناہوں کی سزا ملنی ہے، دین اور دھرم کے مارے ہوئے انسان کی جو نظر ملنی ہے وہ تجھ کو خفا ملنی ہے، تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتی ہوں، اور دعا دے کے پریشان سی ہو جاتی ہوں۔ دھیان دیجیے گا، عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، انشاءاللہ بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کو خرچہ دیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کو خرچہ دیں گے، بیوی دینے دے گی خرچہ؟ ذرا دھیان رکھیے گا، دماغ کہاں ہے؟ اس کو میں ٹٹول کر کے اپنے پیغام کو دے رہا ہوں، آخری پیغام 3 منٹ میں نکل جائے گا۔ آپ سوچیں گے 3 منٹ کر کے ہم لوگوں کا جنازہ اٹھا دے گا، آپ سے زیادہ ہمکارا پنکچر ہو جائے گا۔ آخری پیغام سنا رہا ہوں، دل کو سے دعا دے کر کے ایک اللہ دین ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا۔ 3 بیٹی ہے، ایک باپ کو پیغام آیا۔ بڑی والی بیٹی سے باپ نے کہا پیغام آیا ہے جس لڑکے کا اس سے نکاح کرو گی؟ تو بڑی بیٹی کہتی نہیں کریں گے۔ تو باپ نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ میرا رشتہ دار نہیں ہے اور وہ برابر کا آدمی نہیں ہے، وہ میری غلطی کو پکڑے گا، میری غلطی کو معاف نہیں کرے گا، اس لیے میں نکاح نہیں کروں۔ باپ نے کہا بیٹی، دوسری بیٹی سے کہا بیٹی تم قبول کر لو۔ وہ بیٹی کہتی نہیں، میرے اندر تو ہنر ہے ہی نہیں، عیب ہی عیب ہے، مجھ کو طلاق دے دے گا، معاف نہیں کرے گا، میں رشتہ قبول نہیں کروں گی۔ تیسری بیٹی جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے، اس سے باپ نے کہا یہ حارث نام کا نوجوان ہے، تمہارے گھر رشتہ دیا ہے، تم قبول کرو گی؟ تو چھوٹی بیٹی تیار ہو گئی کہ مجھے قبول ہے، یہ رشتہ قبول ہے۔ تو باپ نے پوچھا کہ بیٹی رشتہ کیوں قبول ہے؟ کہ اس لیے قبول ہے کہ میرے پاس صورت بھی ہے، میرے پاس سیرت بھی ہے، اور اللہ پر بھروسہ ہے، جو ہونا ہوگا دیکھا جائے گا۔ بیٹی نے رشتہ قبول کر لیا۔ 2 بستی میں جنگ ہو رہی ہے، لڑکی کا رخصتی کا وقت آیا، لڑکی ہاتھ جوڑ کر کے کھڑی ہو گئی، جب تک یہ لڑائی ختم نہیں ہوگی میں سسرال جا نہیں سکتی۔ اب جو شوہر تھا 300 اونٹ لے کر کے دوسری بستی والے کو منانے کے لیے گیا کہ جنگ ختم کرو ورنہ میری بیوی میکے ہی میں رہے گی، سسرال نہیں آئے گی۔ اس بچی کی عقل مندی کو داد دیجئے، شادی کے بعد اس شرط پر رخصت ہو رہی ہے پہلے گھر کا جھگڑا ختم کرو، اس کے بعد ہم تمہارے گھر آئیں گے۔ اس کی وجہ سے 40 سال کی لڑائی ایک دن میں ختم ہوگی۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے۔ امراء القیس سردار ہے، ایک آدمی کے ساتھ ہے، 3 سوال کرتا ہے، یہ جو جنازہ جا رہا ہے زندہ کا ہے یا مردہ کا ہے؟ یہ جو کھیتی کھڑی ہے ختم ہو گئی یا باقی ہے؟ تیسرا سوال کرتا تم مجھ کو اٹھاؤ گے یا میں تم کو اٹھاؤں گا؟ تو لڑکی کے باپ نے سوچا کہ یہ عقل سے پیدل لگتا ہے، رانچی سے آیا ہوا، ہاں پاگل لگتا ہے۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ دیکھو ایک بیوقوف میرے ساتھ آیا ہے، جنازہ کو دیکھ کر کے کہتا ہے کہ زندہ کا جنازہ ہے یا مردہ کا جنازہ ہے۔ تو بیٹی نے کہا وہ صحیح سوال کیا، اس کا جواب کیا ہوگا؟ اب وہ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس مرنے والے کا وارث زندہ ہے کہ نہیں؟ وارث ہے تو یہ آدمی زندہ ہے، وارث نہیں ہے تو یہ آدمی مردہ۔ اب اس کے باپ کو سمجھ میں آیا کہ میری بیٹی پڑھی لکھی ہے، مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی۔ کہا کہ وہ جو کھیت کے بارے میں جو پوچھا کہ کھیت ختم ہو گیا یا باقی ہے، وہ سوال بھی صحیح تھا، یعنی اس نے کھیت کو بیچ کر کے پیسہ بنا لیا ہے، کھا لیا ہے، یا ابھی کھیت بیچا نہیں ہے، وہ یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا۔ ابا حضور آپ نے اس کو عقل سے پیدل سمجھا، وہ عقل مند آدمی تھا۔ کہا کہ اس نے کہا کہ مجھے تم اٹھاؤ گے یا میں تم کو اٹھاؤں گا؟ یہ سوال بھی اس کا صحیح تھا، وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سفر کر رہے ہو، تم قصہ کہانی سناؤ گے یا میں قصہ کہانی سناؤں گا؟ جب تم قصہ کہانی سناؤ گے تو سفر جلدی اٹھے گا، جب تم قصہ کہانی سناؤ گے تو راستہ جلدی کٹے گا۔ یہ مطلب تھا۔ جب اس سردار کو پتا چلا کہ اس گھر میں لڑکی باپ سے بھی زیادہ پڑھی لکھی ہے، اس نے فری میں اس لڑکی سے نکاح کر لیا۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا، کالا آدمی دروازے پر آیا، دستک دیا، دروازہ کھلا، باپ آیا، کہا کیوں آئے ہو؟ کہا مجھے نبی نے بھیجا۔ کہا کیوں بھیجا ہے؟ تم اپنی بیٹی کا نکاح کر دو میرے ہاتھ۔
کہا تم شکل ذرا آئینے میں دیکھ لو، ہم کبھی بھی اپنی بیٹی کا نکاح تم سے نہیں کریں گے۔ بیٹی سن رہی تھی، بیٹی پیچھے سن رہی تھی، وہ آ کر کے ہاتھ جوڑ کر کے ابا سے کہتی ابا حضور آپ شکل کو مت دیکھو، یہ جوان جو آیا ہے یہ خود سے نہیں آیا ہے، اس کو رسول اللہ نے بھیجا ہے، آنے والے کو مت دیکھو، جس نے بھیجا ہے ان کو دیکھو، تم کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے، مجھ کو یہ رشتہ منظور ہے۔ باپ بیٹی کے پاس آیا شادی سے پہلے، کہتا بیٹی میں نے تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈ لیا۔ تو بیٹی نے کہا کیا رشتہ ہے؟ کہا سسرال بہت اچھی ہے، ساس سسر بھی بہت اچھے ہیں، شوہر بھی تمہارا بہت مالدار ہے، سونار ہے سونار، تم کو زیور پہنائے گا، سونا پہنائے گا۔ بیٹی خوش نہیں ہے، سر گاڑ لیا۔ باپ نے کہا اتنی اچھی سسرال مل رہی ہے تو خوش نہیں ہے، اتنا اچھا شوہر مل رہا مالدار، سونا پہنائے گا تم کو، تم خوش نہیں ہے؟ تو بیٹی کا جواب سنیے، اللہ سب کو ایسی ہونہار بیٹی عطا فرمائے۔ اس نے کہا ابا حضور مجھ کو سونا نہیں چاہیے، نبی کی سنت چاہیے، لڑکا کے چہرے پر داڑھی نہیں، جو نبی کی پرواہ نہیں کرتا وہ میری کیا پرواہ کرے گا، مجھے اس کا ایسا لڑکا قبول نہیں۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، جس کو دھیان سے سنیے گا۔ لڑکی کو مہندی لگائی جاتی ہے، لڑکی کو اپٹن لگایا جاتا ہے، تو آ کر کے دادی بولتی ہے کہ میری پوتی کتنی اچھی لگ رہی ہے، نانی بول رہی ہے کہ میری نواسی کتنی اچھی لگ رہی ہے، لیکن بیٹی کچھ نہیں بول رہی، مایوس ہے، غم میں ڈوبی ہوئی ہے۔ جانتے ہیں کیوں بیٹی تعریف سے خوش نہیں ہے؟ کیوں؟ دو وجہ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ میکے چھٹ رہا ہے، سسرال جا رہی ہے، ایک تو اس کا غم ہے۔ دوسرا غم یہ ہے کہ نانی تعریف کر رہی ہے، دادی تعریف کر رہی ہے، ان کی تعریف سے کیا ہونے والا ہے؟ میں جس کی بیوی بننے والی ہوں وہ شوہر تعریف کرے گا تب قابل تعریف۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ شہر میں پیر صاحب آئے، عورت کو پتہ کرنا تھا کہ اصلی پیر ہے یا جعلی پیر ہے۔ تو پیر صاحب سے کہا کہ پیر صاحب اصلی پیر ہو یا جعلی پیر ہو؟ تو پیر صاحب نے سر اٹھا کر کے کہا کہ میں 1 نمبر کا پیر ہوں، 2 نمبر پیر نہیں ہوں، بیٹھتا یہاں ہوں، مدینہ دیکھ لیتا ہوں۔ تو عورت نے کہا ابھی 2 منٹ میں پتہ چل جائے۔ دسترخوان بچھا دیا، بھات لا کر کے رکھ دیا، ترکاری بھات میں چھپا دی، چاول میں ترکاری چھپا دی۔ کہا پیر صاحب کھانا کھائیے۔ کہا بہت بدتمیز عورت ہے، سالن تو دیا نہیں، روکھا سوکھا کیسے کھایا جائے گا؟ تو عورت نے کہا کہ آپ 2 نمبر کے پیر ہو، بیٹھتے یہاں ہو، مدینہ نظر آتا ہے، بھات میں ترکاری چھپی ہوئی ہے نظر نہیں آ رہی ہے۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، دینی ضرور ہے۔ لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، بے شعور ہے۔ اس نے معاشرت میں سراسر فتور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک قصور ہے۔ جلسہ آپ کا ختم ہو گیا۔ 3 وعدہ میں لوں گا، آپ کے گھر میں کبھی مصیبت نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ گناہ نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، آپ کے گھر میں کبھی مصیبت نہیں آئے۔ جلسہ زندگی بھر کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ 3 کام پر آپ کھڑے ہو جائیے۔ وعدہ کیجئے اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں تھے، کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفینا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے اللہ جس مسجد کا جلسہ ہے اس مسجد کو قبول فرما، اس مسجد کو سجدے سے چندے سے دونوں سے آباد فرما، مبارکباد فرما۔ اس مسجد کی عظمت کو، الفت کو، عقیدت کو لوگوں کے دلوں میں داخل اور شامل فرما۔